بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھ سکتے، اور جو میں سنتا ہوں وہ تم نہیں سن سکتے۔ آسمان چرچراتا ہے اور اسے چرچرانا ہی زیب دیتا ہے، کیونکہ وہاں 4 انگلیوں کے بقدر جگہ خالی نہیں ہے، ہر جگہ فرشتہ سجدہ ریز ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان جب بھی کسی پریشانی، بیماری، رنج و ملال، تکلیف اور غم میں مبتلا ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اگر اسے کوئی کانٹا بھی چبھ جائے تو اللہ تعالیٰ اسے اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی اپنی مسجد میں نماز باجماعت ادا کر لے تو اپنی نماز میں سے اپنے گھر کے لیے بھی کچھ حصہ رکھے، کیونکہ اللہ اس کے گھر میں اس کی نماز پڑھنے کی وجہ سے خیر و بھلائی رکھے گا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نبی کو ایک دعا دی گئی، جس چیز کی اس نے دعا مانگی پھر اسے قبول کیا گیا، لیکن میں نے اپنی دعا قیامت کے دن اپنی امت کی شفاعت کے لیے محفوظ رکھی ہوئی ہے۔ اللہ کی رحمت۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ مخلوق کو پیدا کر چکا تو اپنی کتاب لوح محفوظ میں جو اس کے پاس عرش پر موجود ہے، اس نے لکھا ہے، میری رحمت میرے غصہ پر غالب ہے۔ ان چیزوں کو قبول کریں جن سے تقدیر آپ کو باندھتی ہے، اور ان لوگوں سے محبت کریں جن کے ساتھ تقدیر آپ کو اکٹھا کرتی ہے، لیکن ایسا پورے دل سے کریں۔ لوگ لاکھ کہیں یہ ممکن نہیں، مگر میں نے اس کے کن سے تقدیریں بدلتی دیکھی ہیں۔ اپنی اندھیری قبر کو خود روشن کرنے کی تیاری کریں۔ آج زندہ انسان سے لوگ وفا نہیں کرتے، کل مٹی کے ڈھیر کے لیے کون دعا کرے گا؟ اچھی امیدیں اور یقین کو زندہ رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ جیسے رات کے بعد دن پر یقین، خزاں کے بعد بہار پر یقین، اندھیروں کے بعد اجالوں پر یقین، ویسے ہی ہمیشہ اچھے کی امید رکھیں اور خوش رہیں۔ اللہ کے ہر فیصلے پر مطمئن رہیں، کیونکہ اللہ وہ نہیں دیتا جو آپ کو اچھا لگتا ہے، بلکہ اللہ وہ دیتا ہے جو آپ کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ ہمیشہ خوش رہنے کی کوشش کریں، اداس رہ کر بھی کون سے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ جلدی کام نپٹانا کوئی گناہ نہیں ہے، کچھ کام ہمیں واقعی سپیڈ سے کرنے چاہیے تاکہ زیادہ اہم کاموں کے لیے وقت نکال سکیں، لیکن نماز، قرآن اور دعا یہ وہ کام ہیں جن کو تیز رفتاری سے کرنا ان کو بے اثر کر دیتا ہے۔ غصہ ہمیشہ تنہا آتا ہے، لیکن جاتے ہوئے اپنے ساتھ عقل، سمجھ، اخلاق، ذہانت اور شخصیت کی خوبصورتی بھی لے جاتا ہے۔ خدا کے راستے پہ چڑھ آئے ہو تو تیز بھاگو، تیز بھاگنا مشکل ہے تو آہستہ بھاگ لو، تھک ہی گئے ہو تو چل لو، یہ بھی نہیں تو گھسٹ لو، مگر واپسی کا ہرگز مت سوچنا۔ اللہ کی مخلوق کو تنگ کرتے ہوئے اگر یہ احساس ہو جائے کہ ہر شیر پہ 100 شیر بیٹھا ہے تو شاید اتنی خرابیاں پیدا نہ ہوں۔ ہر ظالم پہ ایک وقت آتا ہے کہ اسے لگتا ہے اس سے بڑا مظلوم اس دنیا میں کوئی نہیں، اور یہی میرے اللہ کا انصاف ہے۔ اس سے پہلے کہ مٹی کا بدن خاک بنے، باوضو ہو کر مسلح پہ جوانی رکھ دو۔ اس بھاگتی ہوئی زندگی میں اپنی ذات میں کم از کم اتنا ٹھہراؤ پیدا کرنے کی کوشش ضرور کریں کہ کم از کم آپ نماز سکون سے پڑھ سکیں، اپنے رب کی خاطر۔ سر جھکانا، انتظار کرنا، مان لینا، مان رکھنا، یہ دنیا کے حسین ترین واقعات ہیں۔ مشکلوں پہ غور کریں گے تو مشکلیں بڑھتی چلی جائیں گی، لیکن اگر آسانیوں پہ غور کریں گے تو آسانیاں بڑھتی چلی جائیں گی۔ جس چیز پہ آپ دھیان دیں گے وہی چیز بڑھتی چلی جائے گی۔ جو محبتیں رب کی خاطر کی جاتی ہیں وہ کبھی ختم نہیں ہوتی، اور جو رب کی خاطر چھوڑی جاتی ہیں وہ کبھی ضائع نہیں جاتی۔ اللہ کے ہاں ہر عمل کا اجر ہے۔ جب نیت کچھ اور ہو اور عمل کچھ اور ہو تو پھر قسمت کبھی نہیں بدلتی۔ ہم لوگ اپنی نیت لوگوں سے چھپا سکتے ہیں، اس سے نہیں جس نے ہم کو پیدا کیا ہے۔ دین اسلام کا راستہ قابلیت کا نہیں، قبولیت کا راستہ ہے۔ یہاں صرف پڑھے لکھے لوگوں کی طلب نہیں ہوتی، یہاں بس تڑپ والے قبول ہوتے ہیں۔ عورت اپنے شوہر کے گھر سے خرچ کرے تو کیسا ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب عورت اپنے شوہر کے گھر سے خوش دلی کے ساتھ بغیر فساد کی نیت کے کوئی چیز دے تو اسے مرد کے ثواب کے برابر ثواب ملے گا، اسے اپنی نیک نیتی کا ثواب ملے گا، اور خازن کو بھی اسی طرح ثواب ملے گا۔ راستے میں سے تکلیف دہ چیز کا ہٹانا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک شخص راہ میں جا رہا تھا، اس نے راہ میں ایک شاخ دیکھی کانٹوں کی تو اس کو سرکا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس نیکی کو قبول کیا اور اس کو بخش دیا۔ صبح اخبار کی جگہ اگر آپ قرآن مجید کے مطالعے کا معمول بنا لیں تو معلوم ہوگا کہ اصل کام کی خبریں تو قرآن مجید میں ہیں۔
نفرت ایک مردہ ہے جسے لوگ اپنے دلوں میں رکھ کر دلوں کو قبرستان بنا لیتے ہیں۔ نیند کے غلبے میں نماز نہ پڑھنا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب نماز پڑھتے وقت کسی کو اونگ آ جائے تو اسے سو جانا چاہیے، یہاں تک کہ اس سے نیند کا اثر ختم ہو جائے۔ اس لیے کہ جب تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھتا ہے اور وہ اونگ رہا ہوتا ہے تو وہ نہیں جانتا کہ وہ مغفرت طلب کر رہا ہے یا اپنے نفس کو بددعا دے رہا ہے۔ معاملات میں انصاف کرنے والوں کا اجر۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انصاف کرنے والے اللہ کے ہاں رحمان عز و جل کے دائیں جانب نور کے ممبروں پر ہوں گے، اور اس کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں۔ یہ وہی لوگ ہوں گے جو اپنے فیصلوں، اپنے اہل و عیال اور جن کے یہ ذمہ دار ہیں ان کے معاملے میں انصاف کرتے ہیں۔ گھر والوں کے لیے ضروریات زندگی مہیا کرنا غلام آزاد کرنے سے بہتر ہے۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میرے نزدیک بازار جانا اور گھر والوں کے لیے 1 درہم کا گوشت خرید کے لانا کہ جس کے لیے ان کا دل چاہ رہا ہے، غلام آزاد کروانے سے زیادہ محبوب تر ہے۔ انا سب میں ہوتی ہے، جھکنا کوئی بھی پسند نہیں کرتا، مگر اس کے باوجود کوئی اپنی انا کا گلا گھونٹ کر آپ کے لیے جھک رہا ہے، آپ کو سنبھال کر رکھنا چاہتا ہے، تو قدر کریں اس رشتوں کی، ورنہ اچھے لوگوں کا کیا ہے، وہ کہیں بھی کسی بھی جگہ اپنا مقام بہت آسانی سے بنا لیتے ہیں۔ اور رہ گئی بات آپ کی، تو اچھے لوگوں کو کھو کر آپ نے کتنا گھاٹے کا سودا کیا ہے، یہ بات وقت آپ کو سمجھا دے گا۔ اپنی سوچ کو وسعت دیں، جو نعمتیں آپ کے پاس ہیں بہترین ہیں، صرف اپنی ہی ذات کے بارے میں مت سوچتے رہیں، اپنے ارد گرد بھی نظر دوڑائیں۔ ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو بنیادی ضروریات سے بھی محروم ہے۔ اصل میں آپ کی خواہشات ہی آپ کی پریشانیاں ہیں، آپ خواہشات پوری نہ ہونے پر پریشان ہیں، لوگ ضروریات کے لیے ترس رہے ہیں۔ اچھائی کے لیے لازم نہیں کہ لوگوں کے ساتھ اچھا کیا جائے، اچھائی یہ بھی ہے کہ بس کسی کے ساتھ کچھ برا نہ کیا جائے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک تو جو کچھ خرچ کرے اس سے تیری نیت اللہ کی رضا حاصل کرنی ہو تو تجھ کو اس کا ثواب ملے گا، یہاں تک کہ اس پر بھی جو تو اپنی بیوی کے منہ میں ڈالے یا کھلائے۔ مت سوچیں کہ ہم نیک ہیں، بس اللہ رب العزت نے ہمارے گناہ، ہمارے عیب ڈھانپ کر ہمیں عزت دی ہے، اس لیے کسی کے گناہ اور عیب معلوم ہونے پر اس کے عیب اچھالنے کے لیے میمز نہ بنائیں۔ سوچیں اگر آپ کے عیب لوگوں پر ظاہر کر دیے جائیں تو کیا آپ لوگوں کو منہ دکھانے کے قابل رہیں گے؟ تمہاری سب سے بڑی جیت پتہ ہے کیا ہے؟ تم بدلہ نہ لو، معاف کر دو اسے جس نے تمہیں سب سے زیادہ تکلیف دی۔ ہم لوگ بھی عجیب ہیں، ثواب کی خاطر مرے ہوئے انسان کو کندھا ضرور دیتے ہیں، مگر زندہ انسان کا سہارا بننے سے کترا رہے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے اپنے مہمان کی عزت کرنا چاہیے، اس کی خاطرداری بس 1 دن اور 1 رات کی ہے، مہمانی 3 دن اور راتوں کی، اس کے بعد جو ہو وہ صدقہ ہے، اور مہمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے میزبان کے پاس اتنے دن ٹھہر جائے کہ اسے تنگ کر ڈالے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے جنازہ میں شرکت کی پھر نماز جنازہ پڑھی تو اسے 1 قرات کا ثواب ملتا ہے، اور جو دفن کرنے تک ساتھ رہا تو اسے 2 قرات کا ثواب ملتا ہے۔ پوچھا گیا کہ 2 قرات کتنے ہوں گے؟ فرمایا کہ 2 عظیم پہاڑوں کے برابر۔ شوہر کی اجازت ضروری ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر شوہر گھر پر موجود ہے تو کوئی عورت اس کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ نہ رکھے۔ زندگی کا راز، آپ خاموش رہیں، قدرت جواب دیتی ہے، آپ معاف کر دیں، قدرت عزت دیتی ہے، آپ جھک جائیں، قدرت آپ کو بلند کر دیتی ہے، آپ چھپ جائیں، اپنی تشہیر کروانے سے بچتے پھریں، قدرت پھر بھی لوگوں کے دلوں میں آپ کی عزت اور محبت ڈال دیتی ہے۔ یہی ہے راز، الٹ ہوتا ہے یہاں سب آپ بے نیاز ہو جائیں۔ 5 وقت نماز۔ مجھ سے کسی نے پوچھا 5 وقت نماز کی پابندی کیسے کر لیتی ہوں؟ میں نے جواب دیا، مجھے یقین ہے کوئی بھی مجھے روزانہ 5 مرتبہ ہر قسم کی حالت میں ملنا پسند نہیں کرے گا، خوشی میں، غم میں، کمزوری میں، طاقت میں اور ٹوٹے ہوئے حال میں، سوائے اللہ عز و جل کے جو مجھے ہر حال میں اپنے در پہ بلاتا ہے۔ بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آیا اور روشن کتاب۔ کچھ لوگ انسانوں کی کھالیں اتار کر جانور لیتے ہیں اور پھر جانوروں کی کھالیں اتار کر ثواب۔ اسلام نے ہمیں میت کے گھر 3 دن کھانا بھجوانے کا حکم دیا تھا، مگر ہم تینوں دن خود کھانے کے وقت پہنچ جاتے ہیں۔ کبھی یہ مت سوچنا کہ ہمارے رب نے ہمیں مشکل میں اکیلا چھوڑ دیا ہے۔ یاد رکھو، امتحان کے وقت استاد ہمیشہ خاموش رہتا ہے۔
لوگوں کی اکثریت آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہوتی بلکہ اپنی ضروریات سے مخلص ہوتی ہے، صرف ان کی ضروریات بدلنے سے ان کا خلوص بدل جاتا ہے۔ 1000 قابل انسان مر جانے سے اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا ایک احمق کے صاحب اختیار ہو جانے سے ہوتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھی طرح وضو کرنا نصف ایمان ہے، الحمدللہ کہنا میزان ترازو کو بھر دیتا ہے، سبحان اللہ اور اللہ اکبر کہنا آسمان اور زمین کو بھر دیتے ہیں، نماز نور ہے، زکوٰۃ ایمان کی دلیل ہے، صبر روشنی ہے اور قرآن مجید حجت ہے، تیرے حق میں یا تیرے خلاف۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی بندہ اللہ سے دعا کر کے مانگتا ہے، اللہ اسے یا تو اس کی مانگی ہوئی چیز دے دیتا ہے یا اس دعا کے نتیجہ میں اس دعا کے مثل اس پر آئی ہوئی مصیبت دور کر دیتا ہے، جب تک اس نے کسی گناہ یا قطع رحمی رشتہ ناطہ توڑنے کی دعا نہ کی ہو۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں قیامت کے دن تمام اولاد آدم کا سردار ہوں گا، پہلا شخص ہوں گا جس کی قبر کھلے گی، سب سے پہلا شفاعت کرنے والا ہوں گا اور سب سے پہلا ہوں گا جس کی شفاعت قبول ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیواؤں اور مسکینوں کے کام آنے والا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کے برابر ہے یا رات بھر عبادت اور دن کو روزے رکھنے والے کے برابر ہے۔ جب تم اپنے بستر پر لیٹنے لگو تو آیت الکرسی پوری طرح پڑھ لیا کرو، ایک نگران فرشتہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے برابر تمہاری حفاظت کرتا رہے گا اور صبح تک شیطان تمہارے پاس بھی نہیں آ سکے گا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص کہیں جا رہا تھا، راستے میں اس نے کانٹوں کی بھری ہوئی ایک ٹہنی دیکھی، بس اسے راستے سے دور کر دیا، اللہ تعالیٰ صرف اسی بات پر راضی ہو گیا اور اس کی بخشش کر دی۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کی رضا کی خاطر کسی شخص سے محبت کرتا ہے تو وہ اپنے رب عز و جل کی تکریم کرتا ہے۔